بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک آنے کو ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے رمضان المبارک کا استقبال کریں اور رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ انسان جب کھیتی کرنے کا ارادہ کرتا ہے کھیت کے اندر تو پہلے کھیت کو قابل کاشت بناتا ہے، کھیت کی جتائی کرتا ہے، اس کی نرائی کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اور اگر دھان اور چاول کی کھیتی ہوتی ہے تو پہلے اس میں پانی بھرتا ہے، اور اگر گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے تو پہلے اس کے اندر سے گھاس پھوس کو صاف کرتا ہے جتائی کرنے کے بعد، جس کو نرائی کرنا بولتے ہیں، پھر وہ بیج بوتا ہے اور پھر وہ بیج اس کے اندر سے اگتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ رمضان المبارک ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی رہتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ذات پر محنت نہ کریں، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کی صفائی اور ستھرائی نہ کریں، اپنے تن من کی صفائی نہ کریں تو ان رحمتوں سے ممکن ہے کہ ہم محروم رہ جائیں۔ اور یاد رکھیے، جو رمضان کی نعمتوں اور رحمتوں سے محروم ہو گیا اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائیے، ہمیں رمضان نصیب فرمائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتے تھے، اہتمام فرماتے تھے رمضان المبارک کی آمد کا، اور صحابہ کرام میں بھی اس کا چرچا فرماتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس خطبے کو ذکر کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک دو روز پہلے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، ایسے گناہ جو تمہارے جسم کے اعضاء سے کیے جاتے ہیں ان کو بھی چھوڑو، اور وہ گناہ جو دل میں پال کر کیے جاتے ہیں، دل میں رکھ کر کیے جاتے ہیں، جیسے حسد ہے، بغض ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ دل کے گناہ ہیں، تکبر ہے، دنیا کی حرص ہے، سمجھ میں آئی بات، کفر شرک ہے، بدعات ہیں، یہ سب دل کے معاملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، جو نظر آتے ہیں، جو ہاتھوں سے آدمی کرتا ہے، اپنے پیر سے کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، اس کو چھوڑو، اور جو باطنی گناہ ہیں، جو دل کے گناہ ہیں، یا باطنی گناہ کا دوسرا مطلب جو لوگوں کے سامنے نہیں کیے جاتے، جو چھپ کر کیے جاتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، اور اگر ہم غذاؤں کا اچھے سے اچھا استعمال کریں، اچھی غذائیں کھائیں، لیکن ہم پرہیز نہ کریں، ہم غلط چیز کے کھانے سے جو مضر صحت ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، تو یہ اچھی غذائیں کسی کام کی نہیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ چیزیں کھائیں، فلاں چیز سے پرہیز کریں، اب ہم
دوا بھی کھا رہے ہیں، اچھی چیزیں بھی کھا رہے ہیں اور پرہیز بھی نہیں کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی بے شمار نعمتیں ہیں، لمحہ لمحہ مبارک، اللہ تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برستی رہتی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، سب چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کیا، اپنے دل کو پاک صاف نہ کیا، تو اللہ کی رحمتیں بہت مشکل ہے کہ ہمیں حاصل ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ شخص تو اس شخص کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا جو روزہ رکھ کر گناہ کرتا ہے، جو روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے، اس کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ وہ پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ اور روزے کا مقصد، رمضان المبارک کا مقصد جو قرآن ذکر کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا استقبال، اس کی تیاری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، سچی پکی توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو پاک کریں۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، نمبر 2 حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ یہ کلیئر کریں۔ اگر ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین، اگر ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، اور پھر عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور پھر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب نیکیاں ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ نجات کامل اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی جبکہ ہمارے ذمے بندوں کے حقوق نہ ہوں۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر معافی تلافی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے تو دنیا میں معاف کرا لو، ادا کر دو، سونا چاندی کے ذریعے سے ادا کرنا ہو تو بھی کر دو، کیونکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن نہ درہم کام آئے گا نہ دینار کام آئے گا۔ مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نہیں ہوں گی ہمارے پاس نیکیاں تو سامنے والے کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہم لوگ بہت چوکنا رہیں۔ رمضان المبارک عنقریب ہے، بہت جلد آنے والا ہے، تو میرے بھائیوں ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، جن کی عادت پڑ چکی ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ سچی پکی توبہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی توبہ کی جائے کہ پھر دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ رمضان کو دیکھ کر ہم توبہ کر لیں اور عید پر سنیما ہال جانے کا پلان رمضان سے پہلے ہی ہے یا رمضان میں ہی ہے۔ تو گناہوں کا پلان بھی ہو اور توبہ بھی ہو، ایسی توبہ توبۃ النصوح نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ آدمی پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ اس کی مثال یہ کہ جیسے بھینس کے تھن سے اگر دودھ نکال لیا جائے دوبارہ تھن میں جا نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے آدمی ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ ہو جائے کبھی بائی چانس الگ بات ہے، پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے اگر ہو گیا تو، لیکن توبہ کر رہا ہے زبان سے اور دل میں پلان ہے تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ تو اللہ کے حقوق کے سلسلے میں، اور اگر بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، کسی کا 1 روپیہ ہے، کسی کا 1 لاکھ ہے، چاہے جتنا بھی ہو، یا بہنوں کے حقوق ہیں، میراث کے سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہیں میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر، بڑا رونا ہے لوگوں کا میراث کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں توبہ کر لیجئے اور دل دلا دیجئے، دے دلا دیجئے، لینا دینا کلیئر کر لیجئے، ورنہ اب بہنوں کے حق کو دبا کر، میراث کے حقوق کو دبا کر
آپ کتنا بھی صدقہ خیرات کر لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاکیزہ ہیں، لا یقبل الا طیبا، پاکیزہ عبادت ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ جس میں گڑبڑی ہو، جس میں دو نمبری ہو، جس میں رشوت ہو، جس میں حرام ہو، ایسی عبادت کو یا ایسے صدقہ خیرات کو، ایسی زکوٰۃ کو اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں آسان ہے، پیر پکڑ لو، معافی مانگ لو، آخرت کے مقابلے میں اور بہنوں کا جو حصہ ہے اس کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کی ایک کمی کوتاہی یہ ہے کہ بہن سے کہتے ہیں کہ تمہارا اتنا حصہ بن رہا ہے، چاہیے؟ وہ کہتی ہے میں معاف کرتی ہوں بھائی، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا آنا جانا بنا رہے، اس لیے میں معاف کرتی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ اس کو دیجئے کہ یہ 5 لاکھ آپ کے بنتے ہیں، اب وہ 5 لاکھ ہاتھ میں لے کر پھر واپس کر دے خوشی خوشی کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ پیسوں کی ہمارے نزدیک، یعنی مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ رکھ لیجئے، آپ ضرورت مند ہیں۔ لینے کے بعد اگر وہ دے دے تو اعتبار ہے، لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اور یہی کیوں بہن نے معاف کر دیا، بھائی کبھی کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ کبھی یہ سننے میں ہی نہیں آتا کہ بھائی نے معاف کر دیا، کہ بہن آپ سب پورا ابا کا گھر رکھ لو، میں دوسرا بنا لوں گا، یا میرے پاس فلاں فلیٹ ہے، یا جو ہے میرے پاس فلاں پلاٹ ہے۔ کبھی یہ سننے میں ہی نہیں آتا اور اس کے لیے کوئی تیار نہیں، بس بہنوں سے ہی معاف کرواؤ، وہ بھی زبردستی۔ تو ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، میں مسئلہ آپ کو بتلا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اور اس میں اچھے اور معاف وہ کراتے جو اچھے خاصے دیندار ہوتے ہیں، اور جو دیندار نہیں ہو تو معافی وفی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کس کا دیا ہے کہ بہن کا دیں گے، اور جو دیندار ہیں وہ معاف کروا رہے ہیں۔ ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں میرے بھائیوں، روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزار لیجئے گا، لیکن حرام مال جمع کر کے نوٹوں کے بستر پر اگر آپ سوئے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال، بھائی ابا کا انتقال ہو گیا تو جیسے آپ یتیم ہے، بہن بھی تو یتیم ہوئی آپ کی، سمجھ میں آئی بات؟ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن ناحق کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ مالی حق بہت نازک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہید کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ باقی ہے تو اس کی مغفرت نہیں کی جاتی، مغفرت رکی رہتی ہے جب تک کہ وہ صاحب حق کو حق ادا نہ کر دے۔ ہم لوگ مکان بناتے ہیں، روڈ کی زمین اندر لے لیتے ہیں، یہ غصب ہے۔ نالا، جو نالا ہے، ہمارے یہاں کے نالا ہے، یعنی فریاد رساں ہیں کہ ہم کو صاف کراؤ، ہم کو پیک کراؤ، ہماری وجہ سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں، ساری غلاظت دنیا بھر کی اوپن ہے، کھلی ہوئی ہے، جس کا گھر نالے کے بازو میں ہے رہنا مشکل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے یہاں کے نالا ہیں، نالا سمجھ رہے ہیں، اردو لفظ ہے، نالا یعنی فریاد رساں ہیں کہ کوئی ان کی فریاد سن لے، تو نالے کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہم، اس پر بھی اپنا مکان بنا لے رہے ہیں، اور یہ ترک اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میری فلانے سے بات ہو گئی، فلانے سے بات ہو گئی، یعنی کسی سرکاری کرمچاری سے بات ہو گئی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اور پوچھتا ہوں، نالے کی زمین یا روڈ کی زمین کسی کرمچاری کی ہے؟ سرکار کی ہے، حکومت کی ہے۔ کسی کرمچاری کو آپ نے چائے پلا کر اپنے ہاں میں ہاں ملوا لیا تو کیا اللہ کے ہاں آپ چھوٹ جائیں گے؟ وہ کرمچاری جواب دے سکتا ہے جو اس کا مالک نہیں ہے؟ تو خدا کے واسطے میرے بھائیوں یہ معاملات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کی تیاری کھجور خرید کر، روح افزہ خرید کر، بے شک وہ بھی ایک تیاری کی قسم ہے کہ آدمی فارغ رہے رمضان کے اندر، لیکن
مکمل تیاری، سب سے بڑی تیاری، سب سے بڑا رمضان کا استقبال یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے برتن کو گناہوں سے صاف کرے، پاک کرے، اور اس کے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ کلیئر کرے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو سمجھو کہ غفلت کے اندر زندگی گزر رہی ہے اور بے راہ روی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ رمضان پہلے بھی آئے تھے، رمضان کے مہینے پہلے بھی آئے تھے، یہ بھی آیا ہے، پہلا گزر گئے، پہلے گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس برتن میں ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں وہ برتن صاف ستھرا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تو دودھ کی طرح صاف و شفاف ہے، اس سے بھی زیادہ، اور وہ گندے دل میں، گندے بدن میں، گندے مکان میں، 2 نمبر کے مکان میں کیسے آ سکتی ہے اللہ کی رحمتیں؟ کیسے برس سکتی ہیں وہاں پر؟ ہمارے صحابہ، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تنگ دستی کے اندر زندگی گزار دیے کہ 2 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے گھر کے اندر، کھجور اور پانی پر زندگی گزار دیے، لیکن کسی کا ناحق نہیں لیا، کسی کا ناحق نہیں دبایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی کے ناحق کو لے کر اپنا محل اور بنگلو نہیں تیار کیا، بلکہ تنگ دستی میں رہ گئے، تنگ دستی میں رہ گئے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب پا گئے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے، بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ہم کیوں تھوڑی سی دنیا کے لیے، تھوڑی سی لالچ کے لیے، تھوڑا سا گھر بڑا ہو جائے کہ روڈ کی زمین، نالے کی زمین، نالی کی زمین ہم قبضہ کرنے میں ذرہ برابر بھی سنکوچ نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی ہمارے دل پر احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کا حق ہے، عام جنتا کا حق ہے۔ روڈ اس سے تنگ ہو جائیں گے، نالا اس سے بیچارہ اور نالا ہو جائے گا، اور نالی کی صفائی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا مکان ہے، اس سے کیسے نالی کی صفائی ہوگی؟ اور کوئی آئے گا، آپ اس کو 200-400 روپے دے کر روانہ کر دیں گے۔ دنیا میں تو آپ پیسہ دے سکتے ہیں، چھوٹ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی زمین بھر کر سونا بھی اگر دینا چاہے، رشوت کے یعنی سونا دینا چاہے اس لیے کہ اس کی چھوٹ ہو جائے، اس کو وہاں معافی مل جائے، ہرگز قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں کی میراث کے سلسلے میں، رستہ، روڈ، نالا، نالی کے سلسلے میں، مکان بنانے کے سلسلے میں قرض اگر کسی کا لیا ہے اس کو دے دیجئے۔ اسی طریقے سے کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کی عزت اچھالی ہے، کسی کو شرمندہ کیا ہے، اس سے معافی تلافی کر لیجئے، اور اپنے دل کو کینے سے، اپنے سینے کو کینے سے صاف کر لیجئے، کسی کے تعلق سے کوئی برائی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا چاند صحابہ اکرام دیکھتے تھے تو ان کے دلوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی برائی نہیں ہوتی تھی، ان کے دل سب کی طرف سے صاف ہوتے تھے۔ تبھی تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ دل میں کینے بھرے ہوئے ہیں، بغض بھرے ہوئے ہیں، انتشار، اختلاف بھرا ہوا ہے، یہ دل اللہ کی رحمت کا مرکز کیسے بن سکتا ہے؟ برتن صاف نہیں، اس میں دودھ ڈالو گے، دودھ پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو جو رحمت الہی، جو اللہ کی رحمت کی جگہ ہے یا اللہ کے نظر کی جو جگہ ہے، اگر وہ صاف ستھری نہ ہو تو بتائیے کیسے کام بن سکتا ہے؟ کیسے ہم رحمتوں کو سمیٹنے والے بن سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں دنیاوی اعتبار سے ہم رمضان المبارک کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہاں سب سے بڑی تیاری، سب سے بڑا رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم اپنے تن من کو صاف کریں، اپنے
دل جو پتھر کا سل بن چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے۔ پھر جیسے جیسے گناہ کرتے جاتا ہے نقطہ دوسرے تیسرے لگتے یہاں تک کہ پورا دل کالا پڑ جاتا ہے اور اس پر حق بات اثر نہیں کرتی ہے، اس پر قرآن و حدیث کی باتیں نصیحتیں اثر نہیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگے۔ سچی معافی کا مطلب یہی ہے کہ جو گناہ ہو رہے ہیں اے اللہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جو کسی عہدے پر ہیں وہ رشوت سے اپنی توبہ کریں سچی پکی، اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کریں۔ رشوت حرام ہے، رشوت لینے والا دینے والا یہ سب جو ہے حرام کام کرنے والے ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ ہاں کبھی آدمی ایک مسئلہ سمجھتے چلیں کہ ایک لڑکا ہے جو بہت اچھی اس نے پڑھائی کی، ٹھیک ہے، اب اس کو جاب چاہیے، اس کے پاس ڈگری وغیرہ سب موجود ہے، لیکن بغیر ڈونیشن کے قلم ہلنے والا نہیں ہے، بغیر ڈونیشن کے قلم ہلنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ چونکہ قابل ہے اس فیلڈ کا یہ قابل ہے، تو اس کے لیے رشوت دینا گناہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ اس جاب کو اس نوکری کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے لیکن بغیر رشوت کے کام ہی نہیں چلے گا تو پھر اس کو گناہ نہیں ملے گا، لینے والا گنہگار ہوگا۔ لیکن یہ قابل نہیں ہے، یہ ایسے ہی انگوٹھا بہادر ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو ڈگری چاہیے، اس کو لمبی سیلری چاہیے، تو یہ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہے ادھر ادھر سے۔ تو جب اس پوزیشن کا اہل نہیں ہے، اب اس کے لیے یہ ڈونیشن دینا یا رشوت دینا حرام ہے، کیونکہ اس کا اہل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میراث کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ زندگی میں اگر والد اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد کو اگر تقسیم کرنا چاہے تو اس کو میراث نہیں بولتے ہیں، الارث یجری بعد موت المورث۔ میراث تو مورث کے انتقال کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کو میراث بولتے ہیں۔ زندگی میں مورث یعنی مالک والد اپنے مال کو اگر اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہے اس کو گفٹ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں۔ اس میں میراث کے احکام جاری نہیں ہوں گے، اس میں ہبہ کے احکام جاری ہوں گے، بخشش کے احکام جاری ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ بمبئی گئے گھومنے، واپسی میں آپ نے اپنے بیٹا اور بیٹی کے لیے کھلونا لائے، بیٹے کے لیے مہنگا کھلونا لائے اور بیٹے کے لیے بڑی کار لائے جس میں بیٹھ کر چلا سکتے ہیں، اور بیٹی کے لیے 10-5 روپے والی کار لے کر آئے، تو یہ تکلیف والی بات ہے نا، یہ ناانصافی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہدیہ اور گفٹ میں برابری ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے زندگی میں اگر کوئی والد اپنی جائیداد کو تقسیم کر رہا ہے تو ایک تو وصیت چلے گی نہیں، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ وارث جو بن رہے ہیں ان کو تو اللہ نے حقدار بنایا ہے، قرآن میں ان کے حصے طے ہیں۔ اس لیے کسی ابا کا زندگی میں یہ وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد ان کو یہ مل جائے، ان کو یہ مل جائے، ان کو یہ مل جائے، یہ سب بالکل غلط ہے، اس کی کوئی مانیتا نہیں ہوگی۔ انتقال کے بعد سارے مال میں میراث جاری ہوگی، اس طرح دینے سے کام نہیں چلے گا، ہاں وصیت سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں اگر والد زندگی میں تقسیم کر رہا ہے اور سب کو مالک بنا دے اور برابر دے، بیٹی کو بھی برابر دے، بیٹے کو بھی برابر دے، اور یہ بھی علماء نے بات لکھی ہے خیر خواہی کے طور پر کہ والد کو چاہیے کہ ساری چیزیں تقسیم نہ کر دے، کچھ اپنے پاس بچا کے رکھے، اور یہ قرآن میں بھی ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنا ہاتھ پورا مت کھول دو کہ بعد میں تم ملامت کرتے ہوئے اور ٹینشن لیتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، سب خرچ کر دیے، کچھ ہے ہی نہیں، سب جو ہے اولاد کے نام کر دیے اور اولاد نے آپ کو گھر سے باہر کر دیا۔ ایسے واقعات شہر میں بھی ہوئے ہیں اور دنیا میں بھی ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔
اور جو طریقہ اور قاعدہ شریعت نے بیان کیا اس پر عمل کرنا ہے. تو زندگی میں اگر کوئی والد اپنے اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ برابر برابر تقسیم کرو. اس میں لڑکی کو سنگر، لڑکے کو ڈبل، ایسا نہیں چلے گا. بخشش میں، ہبہ میں، انتقال کے بعد جو کچھ بھی جائیداد ہے اس میں پھر بیٹوں کو ڈبل ملتا ہے، بیٹیوں کو سنگل ملتا ہے، اور بیوی کا بھی حصہ لگتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں. کسی ایک بیٹے کو سارا کر کے چلے جا رہے ہیں ابا، دوسرے بیٹوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. والد اس میں پکڑ اس کی گرفت ہوگی اور قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا. بلکہ ایک سخت وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراثا قطع اللہ میراثہ من الجنہ. جس نے کسی کی میراث کو کاٹا، اللہ اس کی میراث کو جنت سے کاٹ دیں گے. ہم دین یہ سمجھتے ہیں روزہ، نماز، صدقہ، خیرات یہی دین ہے. نہیں میرے بھائیوں، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اس میں شریعت کی مکمل رہنمائی موجود ہے. اس پر عمل کرنا بھی دین ہے، اور یہ کامل دین ہے. کامل دین ہے. اس لیے والد کو چاہیے کہ زندگی میں اگر وہ نام کسی کے چڑھا رہا ہے، کسی کو قبضہ دے رہا ہے، کسی کو کوئی پلاٹ نام کر رہا ہے، زمین جائیداد، پیسے، جو کچھ بھی، اس میں برابری سے کام لے. ہاں، اگر کوئی بیٹا بہت غریب ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹا اس لیے اس کو ڈبل دیں گے، بیٹی اس لیے اس کو سنگل دیں گے، ایسا نہیں. بیٹا یا بیٹی کوئی بہت کمزور ہے، اس کو ذرا کچھ زیادہ دے دیے، ذرا کچھ، اتنا نہیں کہ دوسرے بیٹوں کا نقصان ہو، دوسرے بیٹوں کا نقصان ہو، اتنا نہیں، بلکہ ذرا سا، تو اس میں پھر پکڑ نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ کسی ایک کے نام پر زیادہ دینا، بیٹے کے نام پر یا بیٹی کے نام پر، یا جو اس کی خدمت کر رہا تھا اسی کو سب سونپ کر چلے گئے. سونپ کر مطلب یہ ہے کہ سب نام کر کے اور قبضہ دے کر چلے گئے. تب صرف نام کر دینے سے بھی وہ چیز سامنے والے کی ملکیت میں نہیں جائے گی جب تک کہ ملکیت کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. مثال کے طور پر کسی ابا نے کسی بیٹے کے نام پر کوئی پلاٹ کیا، ابھی کیا ہے نام پر اور انتقال ہو گیا، اس میں میراث جاری ہوگی، کیونکہ قبضہ ابھی مکمل اس کو دیا نہیں ہے. مکمل قبضہ دے دیں کہ بھائی اب یہ تمہارا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تب مانا جائے گا. صرف نام پر چڑھا دینے سے نام پر ہوتا نہیں، بلکہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ طرح طرح سے لوگوں کے نام پر چڑھا دیتے ہیں. بلکہ اللہ تعالی ہدایت دے، اپنے یہاں کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کے نام پر بھی چڑھا دیتے ہیں، اور ملازم کو کچھ بھی پتا نہیں، کیونکہ ٹیکس سے بچنا ہے، ریٹ سے بچنا ہے، ریٹ پڑ جائے اس سے بچنا ہے، اور وہ ملازم کو کچھ معلوم نہیں. یہ سب دھوکہ دڑی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بے شک رمضان ہمارے قریب ہے اور ہم سب تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس پہلو کو نظر انداز مت کیجئے، ورنہ اللہ کی رحمتوں سے ہو سکتا ہے کہ محرومی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پکڑ میں ہم رہیں. داڑھی رکھیے، داڑھی رکھنا واجب ہے. جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ جس حالت میں بھی ہو وہ گناہ میں ہی ہے. وہ مسجد میں اعتکاف میں ہے پھر بھی گناہ میں ہے، کیونکہ اس نے داڑھی کاٹی ہوئی ہے. ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء سے پہلے والی سنت ہے، پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. داڑھی کا وجوب سنت یعنی احادیث رسول سے ہے، اس لیے سنت کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ شریعت میں داڑھی کا حکم واجب ہے، اور داڑھی کاٹنا حرام ہے. داڑھی کاٹنا آدمی کے لیے بھی حرام ہے اور نائی بھائی کے لیے بھی کاٹنا حرام ہے، چاہے وہ مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی ہو. سیلون والے کے لیے کاٹنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط کام میں ہم کیوں سپورٹ کریں کسی کا. تو میرے بھائیوں، داڑھی رکھیں، رمضان آنے والا ہے، اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنی ہے، اپنی مغفرت کروانی ہے. پتہ نہیں زندگی میں پھر دوبارہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، یا پتہ نہیں رمضان یہ آنے والا یہی نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں.
پل بھر میں کیا ہو جائے، دم بھر میں کیا ہو جائے، اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن ہم نیت تو کریں، ہم توبہ تو کریں، ارادہ تو کریں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا. اور اگر ہم سب کا لے کے بیٹھے ہیں، دل میں کینہ پال رہے ہیں، لوگوں سے بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کتے کو پانی پلانے والی ایک بازار کی عورت کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، ہم تو قبر پر بھی بہت سارا جو ہے پانی رکھتے ہیں اور چھت پر بھی بہت سارا پانی رکھتے ہیں اور روزانہ 3-4 کتوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو ہم تو ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے وہ. لیکن جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ان کو چھوڑ کر نفلی کام یا مستحب والے کام، قبر کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ بیشتر قبروں پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ رکھا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور ابھی شب برات کے موقع پر ہم لوگ کتنی کوتاہی کرنے لگے ہیں اور رسوم رواج میں کتنا ڈوب گئے ہیں اور حق بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. سمجھایا گیا، بتلایا گیا کہ بھائی قبر پر کوئی لیپا پوتی مت کیجئے. قبر کی زمین اگر بیٹھ جائے آپ تازہ مٹی ڈال سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. لیکن اس پر جو پیڑ پودے اگے ہوئے ہیں، پیڑ پودے لگانا، یہ بھی مسئلہ میں آج کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. عرض یہ ہے کہ دفنانے کے بعد کچھ لوگ دوسرے کی قبر کے پودے کو توڑ کر، شاخ کو توڑ کر یہاں لا کے گاڑتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. کیسے غلط بات ہے؟ یہ گاڑنا سنت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھے تو صحیح. اپنی طرف سے سب کچھ طے کر لیں گے آپ. اور علماء مر گئے، علماء زندہ ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مرے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم گئے، دوسرے آئیں گے. ہم سے پہلے بھی تھے، ان کے بعد ہم ہیں، ہمارے بعد اور آئیں گے. قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. یہ منبر کبھی انشاءاللہ خالی نہیں ہوگا. اللہ کا نظام ہے، وہ کام لیتا رہے گا. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 قبروں پر شاخ لگائی تھی. وہ اس لیے کہ حضور کو بتلایا گیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو حضور نے وہ شاخ اس لیے گاڑ دی کہ جب تک یہ ہری بھری رہے گی، یہ تسبیح پڑھتی رہے گی، اس سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. تو آپ اپنے مرحوم کی قبر پر جو لگاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور جنت البقیع آپ نے دیکھی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے جو حج عمرہ کیے ہیں، نہیں کیے ہیں، اللہ پاک سب کو توفیق دے. وہاں کتنی شاخیں لگی ہوئی ہیں؟ کتنی شاخ لگی ہوئی ہے بتائیے. تو اور پھر دوسری خرابی کیا؟ دوسرے کی قبر کو پر سے شاخ توڑنا، یہ بالکل غلط بات ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قبر پر اگر پیڑ پودے اگ جائیں، اگانا نہیں ہے، اگ جائیں تو ان کو توڑو نہیں، کیونکہ ان کی تسبیح سے مرحوم کو فائدہ ہوتا ہے. ہم لوگ رسوم رواج کے چکر میں پوری قبر چونے سے لیپ دیتے ہیں. زندگی میں بھی چونا لگا رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی چونا لگاتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں. عجیب بات ہے. اللہ کے واسطے سمجھیے، عقل سے کام لیجئے. ہم جو بات پیش کر رہے ہیں سب موجود ہے، ریفرنس، دلائل. آپ پڑھیے، آپ پوچھئے، سب آپ کو مل جائے گا. خدا کے واسطے ایسی رسوم رواج سے اپنے آپ کو بچائیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، جن کے حق ہیں وہ دے دو، معافی تلافی کر لو. کہہ دو کہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا ادا کریں گے. حدیث شریف میں کوئی قرض لیتا ہے دینے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض کے ادائیگی کا انتظام فرماتے ہیں. دنیا میں دے سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ آخرت میں انتظام کر دیں گے، اس کی طرف سے حق ادا کر دیں گے. اور کوئی لیتا ہے اس نیت سے کہ دیں گے نہیں، قیامت کے دن وہ چور ہونے کی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. اسی طریقے سے اپنے دل کو، لوگوں سے جو میل کچیل ہے، معافی تلافی کر لیں، دل کو صاف کر لیں، تو انشاءاللہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی.